नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कनाडा के बड़े सूबे ओंटारियो में होने जा रहे हैं सूबाई इंतखाबात जून की 2 तारीख को। कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी के हवाले से देखा जाए तो ये इलेक्शन बड़ा खुशाइंद है और अहम भी है कि जहाँ पे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पार्टीज़ के टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जो गवर्निंग पार्टी है ओंटारियो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी, जिनके लीडर डग फोर्ड जो सूबे के वज़ीर आला हैं, उनकी अगर पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो हमारे सिटिंग मिनिस्टर जनाब खलीद रशीद साहब एक मरतबा फिर इलेक्शन में जून की 2 तारीख को जा रहे हैं। एनडीपी पार्टी के हवाले से देखा जाए जो इस वक्त ऑफिशियल अपोजिशन है, उनके प्लेटफॉर्म पे भी कई एक पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जो है वो लड़ रहे हैं। अगर मैं 1-2 मिसालें आपको दूं तो ज़ेगम बट जो है वो यंगेस्ट कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं हैमिल्टन की राइडिंग से, और उन्हीं के साथ जो है वो फरीना हसन साहिबा मिसिसागा एरन मिल से, और इस तरह से और भी चंद एक कैंडिडेट्स एनडीपी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है या दीगर और कम्युनिटीज़ हैं, चाहे रियलिटी वर्सेस परसेप्शन हो या परसेप्शन वर्सेस रियलिटी हो, हमारी कम्युनिटी का नॉर्मली झुकाव जो है वो लिबरल पार्टी की तरफ ज़्यादा रहा है। गो कि पिछले इलेक्शन में 2018 में लिबरल पार्टी दीगर वजूहात की बिना पर बदतरीन शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन 12 साल उन्होंने इस सूबे पे हुकूमत की। आने वाले इलेक्शन में यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो इन्हीं 2 पार्टीज़ के दरमियान है, ब्लू वर्सेस रेड, यानी ओंटारियो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी वर्सेस द लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो। जी हाँ नाजरीन, और लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ग्रेटर टोरंटो एंड हैमिल्टन एरिया से पाकिस्तानी कम्युनिटी के 6 नामवर कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन में जा रहे हैं। देखना यह है कि जून की 2 तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन 6 कैंडिडेट्स आपको इस बात का इशारा देते हैं कि कितनी रूट्स हमारी कम्युनिटी की लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो में मजबूत है। नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करेंगे लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो के हवाले से, पार्टी प्लेटफॉर्म के हवाले से, आने वाले इलेक्शन के हवाले से, लेकिन दूसरी जो अहम बात है, इन 6 कैंडिडेट्स में नाज़रीन हमारी 2 फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, जिनमें से एक आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए नाज़रीन, आपको उनसे उनका तारुफ कराता हूं और गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। समीरा अली, वेलकम टू द शो। आप कैंडिडेट हैं ओंटारियो लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म से फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिल्टन। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उवैस भाई? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई नो कि आप अभी जो है वो डोर नॉकिंग भी हो रही है, बैक टू बैक जो है वो चीज़ें चल रही हैं, टीवी पे आना जाना भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में एक कॉन्टेक्स्ट सेट करें, आप किस शहर की रहने वाली हैं, थोड़ा सा अपनी राइडिंग के हवाले से बताएं, अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा ताल्लुक मिल्टन के शहर से है, वहाँ पे मैं काउंसलर हूँ पिछले 4 साल से और सर्व कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी को बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत खुशी के साथ। और मैंने अपनी फैमिली को मूव किया मिल्टन में बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो हॉल्टन रीजन है उसमें सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं एजुकेशन के, तो इस वजह से मैंने मूव किया था मिल्टन में और वहाँ पे हम बहुत खुश हैं। हम पिछले तकरीबन 8 साल से रह रहे हैं। और जो राइडिंग ऑफ मिल्टन का आपने जिक्र किया, तो इट्स अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूनिसिपैलिटी ऑफ ओंटारियो, आई मस्ट से। हमारी पॉपुलेशन इस वक्त तकरीबन 130,000 से लेके 140,000 के बीच में जो हमें सेंसस डिटेल्स मिल रही हैं उसके साथ है, और हमारी राइडिंग में बहुत बड़ा डायस्पोरा है ऑफ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एज़ वेल। बिल्कुल, तो मिल्टन जो है वो टोरंटो का वेस्ट सबर्ब है कि जहाँ पे तेज़ी के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और आप उस राइडिंग में 4 साल से आपने बताया कि आप उस शहर में, टाउन में आप एज अ काउंसलर सर्व कर रही हैं, और अब आप जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। अच्छा, और ये भी बताएं कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरे वालिदैन दोनों का, और वहाँ पे ही मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, वो पॉलिटिकल साइंस काम आ रहा है यानी वो जो पढ़ाई वाला पॉलिटिकल साइंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट? वो थियोरेटिकल होता है, और जो प्रैक्टिस वाला पॉलिटिक्स होता है इट्स वेरी डिफरेंट। और पॉलिटिक्स आई फील लाइक इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो एक चीज़ होती है ऑफिस पॉलिटिक्स, एक चीज़ होती है बोर्ड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो लाइफ में हर जगह है, फैमिली पॉलिटिक्स भी होती है जी, लेकिन असल में हम अक्सर औकात पॉलिटिक्स को सिर्फ नेगेटिव मानों में लेते हैं। पॉलिटिक्स तो जो है वो आपने अपने आइडिया को सेल करना है, आपने किसी को स्पेस देनी है, किसी के साथ टॉलरेंस शो करनी है, ये सारा पॉलिटिक्स का एक जो है वो पूरा पैकेज ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि 2 खवातीन हैं लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, आप एक हो गई, दूसरी सुमेरा मलिक हो गई मिसिसागा सेंटर से, इसी तरह से 4 हमारे मेल कैंडिडेट्स भी, इमरान मियाँ एरन मिल से हो गए, मजर शफीक स्कारब्रो से हो गए, इब्राहिम दानियाल एजेक्स से हो गए,
اور صفدر حسین جو ہے وہ برمپٹن سے ہو گئے. تو آپ لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ کتنی کلوز کمیونیکیشن ہے, کیسے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر رہے ہیں اور ڈور ناکنگ کو ایکسچینج کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کی بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. آف کورس جو فرسٹ پرائیورٹی وہ سب کی اپنی رائڈنگ ہے جی ٹھیک ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ آپ کی رائڈنگ جیتتی ہے تو آپ کی تمام جو بھی آپ کے کولیگز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, سب کو ہیلپ ملتی ہے, رائٹ. اٹ کریٹس اے بز. تو ایوری بڈی از فوکسڈ آن دیئر اون رائڈنگ. لیکن جہاں پہ ایشوز آتے ہیں بولنے والے, آواز اٹھانے والے, اس میں ہم ایک یونائٹڈ فورس بن کے آواز اٹھاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ. ویری گڈ. ناظرین, یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی, لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ سمیرہ علی کا یہ پیکج آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ اپنے ووٹرز کو اپیل کر رہی ہیں اور رائڈنگ کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں. Hi, I'm Samira Ali, a mother and a community servant in Milton. Every day, I witness this community standing with each other, fulfilling each other's needs, even at our darkest hours. That's why I became a counselor, to serve the community, to foster a culture that is inclusive and compassionate, to be an inspiration to my children, to show them what Milton has given them. But in recent times, even the most common sense objectives are getting harder to accomplish. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. I'm standing up. I'm running to be your MPP in Milton. Stand up with me. Stand up for Milton. جی سمیرہ, یہ ہم نے آپ کا جو ہے وہ پیکج بھی دیکھا, لوگوں نے بھی دیکھا, اور میں چاہتا ہوں گفتگو تو ہم چلتی رہے گی, لیکن ویژولی جو ہے وہ پیپل گیٹ مور ایزیلی کنیکٹڈ ٹو دا رائڈنگ. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ سوال تو ظاہر ہے آپ سے کئی سالوں پہلے ہونا تھا, لیکن ناظرین ہمیں بہت سارے آپ کو نہیں جانتے ہوں گے, یو ایس, کینیڈا میں اور مختلف شہروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے لبرل پارٹی کا انتخاب کیوں کیا, تو آسانی سے کیا جواب دیں گے؟ اس کا آسانی سے جواب یہ ہے کہ اس پارٹی میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو انکلوڈ کیا جائے گا. آپ جیسے ہیں, جس حال میں ہیں, جس بنا پہ ہیں, اس کو آپ کو قبول کیا جائے گا. اور اسی لیے لبرل پارٹی کو میں نے چوز کیا. اور نہ صرف میں نے, ہماری تمام جو کمیونٹی, آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ رجحان ہی ہم لوگ کا لبرل کی طرف ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوور دا ایئرز ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے, اور وہ ایکشن کے ساتھ پرسیپشن پروو ہوا ہوا ہے کہ اٹس اے پارٹی فرینڈلی ٹو امیگرینٹس, فرینڈلی ٹو پیپل ہو وانٹ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن فریلی. بہت سی اور پارٹیز بھی اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں, لیکن آئی بلیو کہ پروف از ان دا پڈنگ. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پی سی پارٹی میں صرف ایک ہیں ہمارے ایم پی پی خالد رشید صاحب, جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری پارٹی میں 6 تو پاکستانی نژاد مسلمان ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں, 6 اور ہیں جو مسلمان ہیں, تو 12 اس وقت مسلم کینڈیڈیٹ ہیں جو اونٹیریو لبرل پارٹی ہیز پٹ فارورڈ ان ونیبل رائڈنگز. نوٹس دا کی ورڈ ونیبل رائڈنگز. یو آر رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ سے اکثر پرسنل سیٹنگ میں بھی ملاقات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, تو کتنی لینگویجز پہ آپ کو عبور حاصل ہے؟ مجھے مکمل عبور تو انگلش اور اردو پہ ہے, لیکن انٹرمیڈیٹ لیول پہ عربی ہے, فرینچ ہے, اور پنجابی پوری میں سمجھ لیتی ہوں, تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتی ہوں, اور بھی 2-3 زبانیں ہیں جو جیسے گجراتی ہے تھوڑی بہت, اور آپ کو ہنسی آئے گی سن کے, جو ان ایکسپیکٹڈ چیز جو میرے منہ سے نکلتی ہے وہ ہے تھوڑی بہت ملیالم. واو. تو اگر آپ نے ڈور ناک کیا اور اگر آپ کو سامنے سے کوئی عربی ملا تو یو اسٹارٹ ان عربک؟ میں اتنی تو بول لیتی ہوں کہ میں ان سے ووٹ مانگ لوں. واہ, اپنا کام ہو جائے. یہ بڑی اسکل ہے یہ, آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے عربک, فرینچ بھی آپ نے کہا, اور آپ نے پنجابی سمجھ آ جاتی ہے, اردو اور انگریزی تو بائی ڈیفالٹ ہی ہے. جی, پنجابی سمجھنے میں میں کریڈٹ دوں گی ابرار الحق صاحب کو. اچھا, وہ گانے سنے میں نے, اور میں نے کہا کہ یار اس کا کیا مطلب ہے, آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو اس طرح میں نے لرن کی تھوڑی پنجابی کافی. ویری گڈ. اچھا, یہ بتائیں کہ لبرل پارٹی اپنے ری بلڈنگ کے مرحلے سے گزری ہے. پچھلے چند سالوں میں اسٹیون ڈیل ڈوکا آپ کے نئے لیڈر بنے, انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے, تو کتنا آپ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتی ہیں کہ پارٹی از ریئلی ریڈی ٹو فائٹ ڈک ووٹ؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں میں سارا اطمینان جو لیتی ہوں وہ اپنی ڈور ناکنگ سے لیتی ہوں, اس لیے کہ میں اکتوبر سے ناک کر رہی ہوں ڈورس, اور میں لوگوں کا جو اوور دا ٹائم پیریڈ پرسیپشن چینج ہو رہا ہے نا, اس کو میں نے ایوری ڈے دیکھا ہے ڈور ناک کر کے. ڈورز پہ کیا کہہ رہے ہیں, میری اپنی رائڈنگ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو
تو شروع میں یہی تھا کہ وی ڈونٹ نو اسٹیون وہ کون ہے, وہ نیا ہے, جو نئے لوگوں کو عموماً لوگ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے, رائٹ. تو شروع میں یہ تھا. اب جیسے جیسے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے لبرل پارٹی, کون ہے نیا لیڈر, تو وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پسند آ رہا ہے, جو پلیٹ فارم آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ انہیں پسند آ رہے ہیں. اینڈ دا فیکٹ دیٹ وی آر اے برانڈ نیو پارٹی, وی ہیو اے نیو لیڈر. 99% ہمارے کینڈیڈیٹ سارے فرسٹ ٹائم کینڈیڈیٹس ہیں. دیز آر کوالیفائڈ پیپل. We have doctors, nurses, teachers, trustees, mayors and counselors and many more qualified people جو candidates بن کے سامنے آئے ہیں. تو ہماری پارٹی should we have the honor to be elected in government, اس میں آپ کو گارنٹی ہوگی کہ جو فائنانس منسٹر بنے گا اس کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, جو ایجوکیشن منسٹر بنے گا اس کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہوگا, جو ہیلتھ کا بنے گا اس کا ہیلتھ کا, تاکہ آپ کے وہ لوگ اس جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوں جو جانتے ہوں کام کیسے کرتے ہیں اور وہ خود فیس کرتے ہوں ان ایشوز کو. انفارچونیٹلی آئی کینٹ سے دیٹ اباؤٹ دا پی سی پارٹی رائٹ ناؤ. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی ہے سمیرہ علی سے, جو لبرل پارٹی آف اونٹیریو کی کینڈیڈیٹ ہیں فرام دا رائڈنگ آف ملٹن, جو کہ ٹورانٹو کا ویسٹ سبرب ہے, جو ہم نے بات کی وہ ہم نے سمیرہ کے حوالے سے اور تھوڑا سا ہم نے آپ کو چاہا کہ آپ ان کو جان سکیں, پہچان سکیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرنٹ پولز کے حوالے سے, پارٹی پلیٹ فارم کے حوالے سے, اور 2 جون کو کیا ہونے والا ہے. اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ملٹن کی رائڈنگ سے, یہ جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے, ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ جون 2 کو ووٹ دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا ایڈوانس پولنگ بھی پاسبل ہے کہ نہیں. تو ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. السلام علیکم, میرا نام سمیرہ علی ہے اور میں پچھلے 4 سال سے اپنی ملٹن کی ہر دل عزیز کمیونٹی کو سرو کر رہی ہوں ایز اے کاؤنسلر. میں اونٹیریو لبرل پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہوں ملٹن سے. جس طرح آپ نے پچھلے 4 سال سے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, پلیز 2 جون کو آئیے, مجھے ووٹ ڈالیے. آپ کے اعتماد کا بہت بہت شکریہ. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اونٹیریو میں ہونے والے الیکشنز جو کہ جون کی 2 تاریخ کو ہونے ہیں. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمیرہ علی صاحبہ, جو اونٹیریو لبرل پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں فرام دا رائڈنگ آف ملٹن. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ان کے حوالے سے بات کی. اب ناظرین تھوڑا سا ہم فوکس کریں گے کہ الیکشن میں کیا ہوگا, پارٹی کا پلیٹ فارم کیا ہے, اور ان چیزوں کو ناظرین ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں
کہ جو کرنٹ پولز ہیں ظاہر ڈے بائی ڈے چینج ہو رہے ہیں. میں نے شروع میں انٹرو میں کہا یہی جا رہا ہے کہ ریس جو ہے وہ بٹوین دا بلو اینڈ ریڈ ہے. تو ناظرین ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈگ فورڈ صاحب جو ہے وہ 36 اور واٹ پرسنٹیج ہے, آپ لوگ 32 پہ ہیں اور چینج بھی ہو رہا ہے. تو یہ پولز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کتنا کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے کہ پارٹی واز رائٹ ایٹ دا باٹم وتھ 7 سیٹس اینڈ یو ہیڈ نو ادر پلیس ٹو گو ایکسیپٹ گوئنگ اپ, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے, اور اس لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ بالکل نیچے تھے تو اس وقت میں پارٹی کا حصہ تھی اور میں انٹرنلی دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے ہم اپنی فاؤنڈیشن بنا رہے تھے اس وقت. اور اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اوور دا ٹائم پیریڈ, کیونکہ میں تو نامینیٹ ہو گئی تھی اکتوبر 2020 میں, تو مجھے تو کینڈیڈیٹ بنے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. تو اس 1.5 سال میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس عمارت کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے جو آج ہمیں سامنے یہ ریزلٹس ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس کا پورا کریڈٹ اسٹیون ڈلڈو کا ان کی محنت کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت کوشش کی کہ وہ اپنا پلیٹ فارم ایسا رکھیں کہ اچھے سے اچھے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ اپنا نام ڈالیں بیلٹ کے اوپر اور نامینیشن کے لیے رن کریں, اور جہاں اپوائنٹمنٹس بھی انہوں نے کی تو بہت اچھی کی. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ہماری اوور آل جو برانڈ ہے اس کو بہت بوسٹ ملا ہے. اور آپ کو یہ پولز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایویڈنشلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے پارٹی جو ہے وہ اپ ہو رہی ہے اور لوگوں کا وہ جو آپ کے ناراض ووٹر ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں. میں آپ سے صحیح بات یہ کروں گی کہ اوور دا ٹائم پیریڈ, میں نے اکتوبر کا ذکر کیا تو میں نوٹ کر رہی ہوں, اوور دا ٹائم پیریڈ آئی فیل لائک وی ہیو ارنڈ بیک دوز ووٹرز جو ہم سے ناراض ہو گئے تھے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو سے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, انہیں سے سیکھ کے ہم آج ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آئے ہیں, ایسی ٹیم ہم نے بنائی ہے, ایسا لیڈر آیا ہے جو ان غلطیوں سے سیکھ کے جو کر رہا ہے, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن پرسنلی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں پولز پہ بالکل فوکس نہیں کرتی ہوں جو میرے ملٹن کے پولز ہیں. میں اپنا کام کرتی ہوں, جو میرا ڈیلی ٹارگیٹ ہے ڈورز کا اس کو میں میٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, سر جھکا کے کام کرتی ہوں. اچھا, کہیں آپ کو کوئی خوف, کوئی فیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ انکمبنٹ کو جو کہ سٹنگ منسٹر ہیں ان کے سامنے آپ آ کے کھڑی ہوئی ہیں, پہلی مرتبہ پروونشل الیکشن لڑ رہی ہیں, لبرل پارٹی جو ہے وہ بھی نیچے سے اوپر آنے کے مرحلے کے اندر ہے, تو کہیں دور رات کو گھر میں سوتے ہوئے کوئی فیئر کریٹ ہوتا ہے؟ نہیں, فیئر کی کیا بات ہے اس میں. میں اپنا نام بیلٹ پہ اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں پروگریسو ویلیوز میں. میں اپنے ٹاؤن کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں ٹو گیٹ سم ریزلٹس فار مائی ٹاؤن, اینڈ آئی ایم ٹیکنگ پارٹ ان ویلیوبل ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کو پرزرو کر رہی ہوں. So there is an army of liberals behind my back. All of Milton's liberals are behind my back. So میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے نامینیٹ انہوں نے کیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس آنر کو رسپیکٹ دوں اور جتنی محنت کر سکتی ہوں کروں. تو میں بجائے اس کے کہ آپ ڈر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ڈر تو میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں, ٹھیک ہے, سچی بات. لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کینڈیڈیٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ صرف میرا ڈر ہے ٹو اپسیٹ مائی ووٹر. ٹھیک ہے, میرے ساری جو کام ہے وہ ٹو میک پروگریسو انٹیریو لبرلز ان ملٹن پراؤڈ آف دیئر کینڈیڈیٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ کس حد تک سمجھتی ہیں ملٹن میں پاکستانی کمیونٹی کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے, تو ہمارا جو ووٹ ہے وہ کتنا سوئنگ پاور رکھتا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کمیونٹی اگر آپ کو صحیح معنوں میں میننگ فل سپورٹ کرے تو آپ نکل جائیں گی؟ بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے, کیونکہ ابھی دیکھیں عید کا موقع تھا ماشاءاللہ سے, میں 4 مسجدوں میں گئی, وہاں پہ مجھے بولنے کا بھی موقع ملا, اور میں جب مائک پکڑ کے وہاں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے ایک سمندر دیکھا ماشاءاللہ سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا, ہر مسجد میں نے, اور ماشاءاللہ سے 4 اور کانگریگیشن تھی جو مجھ سے مس ہو گئیں کیونکہ میں کچھ ٹائم اپنی فیملی کو بھی دینا چاہ رہی تھی. تو ماشاءاللہ ہر جگہ 6, 7, 8, 9 نمازیں, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی مل کر یونائٹ ہو جائے اور ایک اچھے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے, اور یہ نہ کریں کہ الیکشن کے دن صرف ابو چلے گئے یا امی چلی گئیں, بلکہ پوری فیملی جو بھی ووٹرز ہیں گھر میں 18+ وہ جائیں, ساتھ جائیں, ووٹ ڈال کے آئیں. آئی تھنک we have a solid chance here. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ جو 18 اینڈ ابو ہیں جائیں, جا کے ووٹ ڈالیں. تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو کیا چاہیے.
ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو ایک پکچر آئی ڈی چاہیے. تو بیسٹ آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کا لائسنس ہوتا ہے, اس میں آپ کا ایڈریس بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کی پکچر بھی ہوتی ہے. اگر تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی بھی پکچر آئی ڈی اور کوئی بھی ایڈریس والی چیز, جیسے کہ آپ کا کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ساتھ لے جائیں, تو وہ 2 پیسز آف آئی ڈیز بھی آپ کے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے گھر ووٹر رجسٹریشن کارڈ آیا ہے تو وہ لے کے چلے جائیں آئی ڈی کے ساتھ. دیٹ از کمپلیٹ. اس پہ آپ کو پولنگ کہاں پہ ہے ساری ڈیٹیل آپ کے پاس. تو 18 سال سے اوپر کینیڈین سٹیزن کا ہونا اور آئی ڈی اور ایڈریس کے پروف کا ہونا. اگر ووٹر رجسٹریشن کارڈ نہیں بھی آیا تو شرمانہ نہیں ہے, آپ نے پولنگ اسٹیشن چلے جانا ہے. اور اگر نہیں آئے ہیں آپ کے تو آپ electionsontario.ca پہ جائیں, اپنا آپ پوسٹل کوڈ ڈالیں, آپ کو اپنا نام اگر نہیں ہے اپلائی فار اٹ, یو ول گیٹ اٹ. اچھا, کینیڈا کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جون 2 کو تو الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جون 2 کی میری کیا مصروفیات ہوں گی, جون 2 کو میں کن کن معاملات میں آزمایا جاؤں گا, میرے گھر میں کیا حالات رونما ہوں گے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں صبح نہیں میں شام میں ووٹ ڈال دوں گا, شام میں کہتے ہیں یار 8 بجے لائن میں چلا جاؤں, پھر کہتے ہیں چلو چھوڑو یار اگلے الیکشن میں ڈالوں گا. تو یہاں پہ ایڈوانس پولنگ کا آپشن ہے, اس کی تاریخیں کیا ہیں, اس کا بھی پروسیجر یہی ہوگا؟ جی بالکل, اس کی تاریخیں یہی ہیں. اس کی میرے خیال میں مئی 18 سے شروع ہیں, 19 سے 28 18 یا 19 سے 28 تک 10 دن ہے تقریباً ایڈوانس پولنگ کے, جس میں آپ لمبی لائنوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں, رش کو اوائڈ کر سکتے ہیں. نکلیں, جائیں, ووٹ ارلی ووٹ آفٹن از واٹ دے سے. ووٹ ارلی ووٹ آفٹن, جی آپ جائیں, جا کے ووٹ ڈالیں, اپنی آئی ڈیز کو تیار رکھیں. اٹ ٹیکس یو لیس دین 5 منٹس. ویری گڈ. لیس دین 5 منٹس میں اپنی سیوک رسپانسبلٹی کو ادا کیا جا سکتا ہے. جون 2 کو گھر بیٹھ کے الیکشن ریزلٹس دیکھیں, نہ کہ لائن میں کھڑے ہو. اچھا, تھوڑا سا مجھے جاتے جاتے اینڈ میں یہ بھی بات کر لیں کہ آپ کا جو پارٹی پلیٹ فارم ہے, جو منشور ہے, جو پرومسز ہیں, وہ آہستہ آہستہ آنے شروع ہو رہے ہیں. اس میں کیا 2-3 چیزیں آپ ناظرین سے شیئر کریں گی, اور کون سے 1-2 ایسے ایشوز ہیں ملٹن کے جن کو آپ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گی؟ دیکھیں, سب سے بڑی ٹاپ پرائیورٹی تو ملٹن کے لیے ہمیشہ سے ایک پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن رہی ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی آ جائے, جو کہ اپروو ہو گئی تھی پچھلی گورنمنٹ کے تھرو, لیکن ڈگفورڈ گورنمنٹ نے اس کو کینسل کیا, پھر ری اناؤنس کیے ہوئے بھی انہیں 1 سال ہو گیا, لیکن دیر آر نو شاولز ان دا گراؤنڈ. کچھ نہیں ہے وہاں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں, وہ زمین ویسی خالی پڑی ہوئی ہے. تو میری کنسرن یہ ہے کہ میری اور میرے نیبرس کی اور میرے فرینڈس کی, ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ اب سب کو کمیوٹ کرنا پڑے گا آؤٹ آف ٹاؤن ٹو گیٹ ٹو ویئر دے آر گوئنگ ٹو گیٹ دیئر ایجوکیشن. اس کے لیے ہمیں آل ڈے گو سروس چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی جو بجٹ میں یوں کر رہی ہوں, کیونکہ وہ بجٹ تو نہیں ہے, وہ ان کا الیکشن پلیٹ فارم ہے پی سی کا, جو کہ ابھی اپروو بھی نہیں ہوا ہے, اس میں انہوں نے آل ڈے گو سروس نہیں رکھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی پرائیورٹی ہائی وے 413 ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی پرائیورٹی ہائی وے 413 ہے, لیکن ملٹن کی پرائیورٹی آل ڈے گو سروس ہے. رائٹ, ایک تو آپ یونیورسٹی نہیں لائے, اس کی فنڈنگ آپ نے کاٹ دی, آپ نے ہماری آل ڈے گو سروس بھی نہیں لے کر آئے, تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہم جیسے لوگ جو ملٹن میں سالوں سے رہ رہے ہیں, ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو آپ کے لیے مین پرائیورٹی ایک یہ ہوگی کہ یونیورسٹی کا قیام ہو, اور جب تک نہیں ہے تو گو سروس جو ہے, گو ٹرین کی ہم بات کر رہے ہیں, کمیوٹ کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو. بالکل. اور دیکھیں, سب سے پہلے تو پرائیورٹی یہ کہ وہ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن آئے, لوریئر آئے, کونسٹوگا آئے, جو بھی پلان ہے, کیونکہ یہ پلان 20 ایئرس پہلے ٹاؤن آف ملٹن نے اسٹارٹ کیا تھا. ایز اے میونسپل کاؤنسلر آئی نو دا ہول اسٹوری. اس کی پراپر زوننگ ہوئی ہوئی ملٹن کی ایک جگہ میں, جو ملٹن ایجوکیشن ولیج کہلاتا ہے, اور یہ ہمارے پرانے سی اے او تھے ماریو بیلویڈیئر, انہوں نے شروع کیا تھا یہ پلان. تو اس پلان کے تحت ہوتے ہوتے زوننگ اس جگہ کو آلریڈی زون کیا گیا ہے فار ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. تو ہماری تو ٹاؤن نے پورا اس کو پریپیئر کیا ہوا ہے پروونس کے لیے کہ وہ پیسہ دے اور بنا لیں یہاں پر آ کے. ٹھیک ہے, بٹ انفارچونیٹلی وی آر سیئنگ نتھنگ آن دیٹ. آل ڈے گو سروس صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, کمیوٹرس کے لیے بھی ہے, جو آفس آتے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ملٹن کی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ آئی ٹی کے ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ ڈاؤن ٹاؤن میں جابس کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ دی اونٹیریو لبرلز ہیو آلریڈی ریلیزڈ اے پلیٹ فارم. وی آر پرومسنگ آل ڈے گو سروس. As soon as we get into power, should we have that honor? کیونکہ فیڈرل کاؤنٹر پارٹ سے ہمیں وہ مل گئی ہے. منسٹر الگبرا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ فیڈرل پارٹ جو ہے اس کا وہ دے رہے ہیں ہمیں, اور ہم پروونشل پارٹ کو میچ کر کے اس کو ڈیلیور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا, اس کے علاوہ کوئی 1-2 اور چیدہ چیزیں جو اسٹیون ڈیل ڈوکا نے اناؤنس کی ہوں پلیٹ فارم میں؟ اسی کو لے کے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے بکا رائڈ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, which is $1 ٹکٹ فار آل یور ٹرانزٹ رائڈس.
including अच्छा। provincial transit, including municipal transit. ठीक तो है। the municipal governments इनको around $375 million वो देंगे per municipality कि municipal की जो आपकी जैसे मिसिसागा transit की बस है, जी। मिल्टन transit वो भी $1 की हो जाए। तो $1 का मैंने टिकट लिया मिल्टन से, जी मैंने क्रॉस किया मिसिसागा, जी। मैं गया टोरंटो, वन वे $1 में आप जा सकते हैं, $1 में आप जा सकते जो हैं, कि आज पॉसिबल नहीं जो है। आज पॉसिबल। और उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा इशू जो मैं डोर्स पे सुन रही हूँ अवैस भाई, वो है अफोर्डेबिलिटी का आजकल। एब्सोल्युटली। लोग गैस की प्राइसेस से, ग्रोसरी की प्राइसेस से हाँ। परेशान है, अफोर्डेबिलिटी, घर नहीं खरीद पा रहे लोग। तो वी आर ट्राइंग टू गिव पीपल इमीडिएट मनी बैक इन देयर पॉकेट्स instead of promising a highway that will be built in 10 years. Lots of people don't know 413 जो PCs promise कर रहे हैं, एक्चुअली वो 10 साल में बनेगी। ठीक है। तो वी वांट टू गिव देम इमीडिएट बेनिफिट, तो 2 साल में, ताकि लोगों को वो बेनिफिट मिल जाए, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है थोड़ी सा बेहतर हो जाए, उनको आसानी मिले। तो $40 का मंथली पास और या फिर $1 $1 राइट। टिकट। क्या बात है, $1 का टिकट नाज़रीन हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं भी बस में जाऊंगा फिर। बहरहाल, तो आखिरी क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड्स के अंदर, कि आप सिटिंग काउंसलर हैं, आप प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ रही हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जीतने के बाद या ना जीतने की सूरत हाल में क्या होगा? इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम रोल है मिल्टन में मेरा लोकल काउंसलर का, तो इसमें शुरू से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। आई चेक विद माय टाउन क्लर्क, तो टाउन क्लर्क के हिसाब से देयर इज़ नो लीगल बाइंडिंग ऑन मी टू टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस। इवन देन बिकॉज आई फेल्ट इट वाज द राइट थिंग टू डू, मैंने लीव ऑफ एब्सेंस ली हुई है। ठीक है। मई 3 से जून 3 तक, और मैंने अपना पे चेक वापस कर दिया है टाउन को, वो वापस डाल दें अपने रिजर्व्स में, एंड आई एम टेकिंग एन अनपेड लीव ऑफ एब्सेंस। वेरी गुड। और इंशाल्लाह जीतने की सूरत हाल में फिर बाई इलेक्शन होगा, जो कि एनीवेज इलेक्शंस तो आ ही रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी के, सॉरी म्यूनसिपैलिटी के आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर, तो फिर उस सीट पे किसी और को मौका मिलेगा। बिल्कुल, वो एक्चुअली होता ये कि हमारा जो लोकल काउंसलर का रोल है वो पार्ट टाइम है, और रीजनल का है लोकल एंड रीजनल। ओके। तो इस वक्त तमाम जो मेरी जिम्मेदारियां हैं 1 महीने के लिए, वो काउंसलर जीशान हमीद सर अंजाम देंगे। ठीक है। तो मुझे जो भी ईमेल करेगा ऑटोमेटिकली वो ईमेल उनको चली जाएगी, उनके पास चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा, आपने अपना वक्त दिया, और यूर प्राइड ऑफ आवर कम्युनिटी। जब हम देखते हैं कि मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं, लेकिन जब बारी आती है फीमेल कैंडिडेट्स की, तो वी लुक अप टू यू, और फीमेल मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी लुक अप टू यू फॉर इंस्पिरेशन एंड फॉर गाइडेंस। सो गॉड ब्लेस यू, और दुआ करते हैं कि आप जून 2 को कामयाब होके हमारी कम्युनिटी का सर फर्दर फ़ख्र से बुलंद करें। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बेशक ख़वातीन के लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन वो बग़ैर अपने घर के मर्दों की सपोर्ट के नहीं कर सकती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे शौहर का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यही आज का हमारा पर्पस था कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ख़ास तौर पे जून की 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो लोग जो हमें ओंटारियो से देख रहे हैं, उनकी ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो न सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने की कोशिश करें, बल्कि जानने की भी कोशिश करें कौन सी पार्टीज़ हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं, और आप किस तरह से किसकी सपोर्ट कर सकते हैं। ये वो राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं इन कैंडिडेट्स के साथ। बाहर निकलें, इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, और ना सिर्फ वोट डालें, बल्कि साथ साथ जो है वो किसी की सपोर्ट के ज़रिए भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करें, और साथ ही साथ जो है वो कम्युनिटी के जो इर्तकाई सफ़र है, जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसके अंदर अपना हिस्सा आपने और मैंने ज़रूर डालना है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और थोड़ा सा हम फोकस और करेंगे इलेक्शन के हवाले से, दीगर और जमातों के कैंडिडेट्स को भी दावत देंगे और आप तक उनके पार्टी के मंशूर को पहुँचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए ई आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options.
online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away, 905-232-2793. Hi, I'm Samira Ali. I'm running to be your MPP in Milton. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. Stand up with me. Stand up for Milton. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan. रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।